جس نے جو عہد کیا اسے پورا کیا ہو، سوائے قمر بنی ہاشم کے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا کارواں مدینہ پہنچا ہے، مدینہ کی دیواروں کو سب سے پہلے حضرت ام کلثوم نے دیکھا، اور بی بی نے کہا مدینہ کے دروازوں ہم پر دروازہ مت کھولنا۔ ہم بھائی کے ساتھ گئے تھے، بغیر بھائی کے واپس آئے۔ ہم سر کے تاجوں کے ساتھ گئے تھے، ہم خاکوں کو لے کر آئے۔ ہاں مدینہ ہمارے اوپر دروازہ مت کھولنا۔ خبر جب مدینہ میں یہ پہنچی نا تو کہتے ہیں الگ الگ طریقے سے خبر مدینہ والوں تک پہنچی ہے، ایک دفعہ میں صحیح خبر نہیں پہنچی۔ ایک خبر یہ پہنچی کہ جو کارواں آ گیا ہے، کیسے آیا ہے، کون کون آیا ہے یہ نہیں پتا، ذہن میں یہی تھا کہ جو کاروان گیا تھا وہی واپس آیا۔ یہی خبر حضرت ام البنین کو پہنچی ہے۔ ماں، خدا قسمت کرے جنت البقیع جانے کی، اس ماں کی مرقد پہ جا کے بھی ہم گریا کریں۔ اللہ اکبر، ماں ہے، کس طریقے سے ماں نے بیوی کے بعد بچوں کو پالا ہے۔ امام حسن امام حسین کی کس طرح خدمت کی ہے، اور ایسی عباس کی تربیت کی۔ عباس نے ہمیشہ اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھا، بچپن سے باوفا۔ یہ ماں کا کمال ہے عزادارہ نے ماں۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب حضرت ام البنین کو پتا چلا کہ امام حسین شہید ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے یہی پوچھا کہ عباس زندہ تھے یا نہیں تھے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عباس زندہ ہو، حسین کو کچھ ہوتا ہے، تصور محال ہے۔ عزاداران محترم، بھائی کی محبت بھائی کے ساتھ، خدا کرے بہرحال حضرت عباس ہم پہ کرم فرمائے۔ باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے، حاجتوں کا دروازہ۔ بہت بہت واقعات حرم کے مشہور ہیں۔ شخص آیا اپنے اپاہج سے بچے کو لے کر، اور پتہ نہیں عربی میں بدو تھا، کہتا رہا کچھ کہتا رہا، اور اپنے بچے کو اس نے زری کی طرف پھینک دیا۔ خادم کہتا ہے میں دوڑا کہ کہیں ٹکرائے گا، خون گرے نہ کچھ گرے، میں جیسے ہی دیکھا تو بچہ بڑے آرام سے زمین پر، اور تھوڑی دیر میں بچہ سالم کھڑا ہو گیا۔ اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ جیسے میرے باپ نے مجھے زری کی طرف پھینکا، دو بازو آئے اور کہا کہ اپنے باپ سے کہو میرے بابا سے جا کر شکایت نہ کرنا۔ حضرت عباس باب الحوائج، باب الحوائج بہت بڑا رتبہ ہے معصومین کے بعد حضرت عباس کا۔ یہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں، حضرت زینب، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، خوب حضرت عباس، یہ وہ مقام ہے کہ جسے شاید ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ وفا، یہ عہد، یعنی اس مقام پر آپ دیکھیں آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ تبائی فرماتے ہیں کہ امام حسین رحمت واسع ہیں، یہ ساری رحمت امام حسین کے ذریعے سے اتر رہی ہے، لیکن اس رحمت کا دروازہ حضرت فضل عباس، حضرت عباس،
اگر جانا ہے کربلا پہنچو، جیسے بھی ہو، تھکے ہوئے ہو، ٹوٹے ہوئے ہو، پہلے حضرت عباس کی زیارت کرو اور اجازت طلب کرو کہ اپنے ارباب کی زیارت کی اجازت دے، بغیر لشکر کے سردار کے تم ارباب کے پاس جا رہے ہو. عباس. عزاداران محترم، یہ ابھی عرفے سے چند دن پہلے مجھے بھی جانا تھا. فارل خدا توفیق دیتا ہے، بلا لیتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں. میری حالت اتنی بری تھی کہ میں اپنے بستر پہ کروٹ نہیں لے سکتا تھا، شدید درد میں مبتلا تھا. میں نے فون کیا جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی، میں نے کہا مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ میں کربلا آ سکوں. انہوں نے کہا مولانا ہمت کیجئے، خود امام حسین کرم کریں گے. بہرحال میں ہمت کر کے پہنچا. 2 دن پہلے میں عرفے سے پہنچا تھا. رات کو میری حالت یہ تھی کہ میں اپنی ٹانگ کو گھسیٹ کر بین الحرمین چل رہا تھا. اسی دن صبح مجھے مولا کے حرم میں ایک حاجی مشکور ہمارے عراقی دوست ہیں، مجھے ملے. میں نے کہا حاجی بہت درد ہے، بڑی تکلیف ہے، نہیں پتا بہرحال کیسے ہوگا عرفہ. کو پتا ہے عرفے میں بیٹھنا ہے، حرم میں جگہ نہیں ہے، ایک گھٹنے پہ بیٹھنا پڑتا ہے ساری رات. میں نے کہا حاجی بہت درد ہے. اس نے اپنی جیب سے اتنی سی بوتل نکالی، کہا یہ سرداب کا پانی ہے سید، پیو شفا ملے گی. آپ یقین کریں میں نے گیا ہوٹل، میں نے اسے 1 گھونٹ پیا، 2 گھونٹ پیا. دعائے عرفہ بغیر ٹیک کے میں نے پڑھی پوری. عباس شفا دے رہا ہے، شفا دے رہا. یہ سب ہمیں نظر نہیں آتا معاملہ. ہم سمجھتے ہیں یہ علم لگا ہوا ہے، یہ علم نہیں ہے. یہ یہیں سے پیغام حضرت عباس کے پاس جاتا ہے. عباس بازو نہیں تھے مولا کے، آج تک اس علم کو اٹھانے کے لیے پوری دنیا میں جوان اپنے بازوؤں کو لے کر چل رہا ہے. روز عاشور سب جانا شروع ہوئے. حضرت عباس نے بہت کوشش کی. شجاعت کے معنی صرف لڑنے کے نہیں ہیں، شجاعت کے معنی طاقت ہوتے ہوئے صبر کرنے کے ہیں. حضرت عباس نے جب بہت دیکھا کہ اجازت نہیں مل رہی ہے، کہا نہیں عباس میں کیسے آپ کو جانے دوں، آپ میرے لشکر کے سردار ہیں، آپ علمدار ہیں. بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس نے کہا مولا لشکر کہاں ہے، مجھے جانے تھے آپ، بے چینی مجھ سے صبر نہیں ہوتا. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ اجازت صرف پانی کی ملی. ہاں بس پانی لے آؤ. کہتے ہیں جس خیموں میں مشکیزیں رکھے ہوتے تھے، پانی تو نہ جانے کب سے بند ہے، پانی تو نہیں ہے. جس خیموں میں مشکیزیں تھے وہ مشکیزیں کبھی زمین اس کی کبھی نم ہوگی، کبھی گیلی ہوگی. جیسے ہی حضرت عباس کہتے ہیں مشکیزہ اٹھانے گئے، کیا دیکھا، بچے اپنی قمیضوں کو ہٹائے زمین میں. شاید کوئی ٹھنڈک جو ہے وہ ان بچوں کو مل جائے. کربلا کے بچے اتش کر رہے ہیں. ہاں عزاداران محترم، حضرت عباس سے دیکھا نہیں گیا. پانی کی اجازت ملی، مشکیزہ لیا، حضرت عباس نے جانا شروع کیا. 4000 کی نفری دشمن کی پانی پہ گھات لگائے بیٹھی ہے تیروں کے ساتھ. ابھی آپ دیکھیں کہ حضرت عباس جا رہے ہیں. تو ہم حضرت عباس کی جنگ پڑھتے ہی نہیں، ہمیں ظاہر ہے ہمیں حضرت عباس نے ایک ہی وار میں کہتے ہیں 80 لوگوں کا جہنم واصل کیا ہے ایک ہی حملے کے اندر. علی کا فرزند ہے عباس، مگر جنگ کی اجازت نہیں ہے. بس پانی، کوئی طاقت نہ روک پائی عباس کو پانی تک پہنچنے کے لیے. پڑھا تھا میں جملہ، میں نے پڑھا بزرگ عالم دین کا، رونے کے لیے کافی ہے عزاداران محترم.
جو بھی گیا ہے وہ ودا کر کے گیا. عباس ودا کر کے نہیں گئے. عباس نہیں خیموں سے علی اکبر ودا کر کے گئے, پھیلانے ودا کر کے گئے. جا رہے ہیں, یہاں اجازت ہے, یہاں تو پانی لینے جا رہے ہیں. بعض مقاتل کہتے ہیں امام حسین پیچھے پیچھے آئے. کہا محلن, کہا آہستہ عباس. کہا کیا ہوا؟ کہا عباس جی بھر کر دیکھ لوں. کہا عباس آہستہ کہ زینب کو پتہ نہ چلے. کہا بھائی کیوں؟ میں تو پانی لینے جا رہا ہوں. عزاداران محترم, عباس گئے, پانی پہ پہنچے, پانی کو ہاتھ میں اٹھایا. بابا کی وصیت یاد آئی. شب 21 رمضان کو بابا نے کہا تھا عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا. پانی کو ہاتھ میں اٹھایا, با وفا ہے پانی کو بسکیزہ بھرا. بس عزادارہ نے بہت وہ نہیں پڑھ سکتے, نہ پڑھ سکتے ہیں, ٹوٹے بوٹے لفظ ہیں, ہم کہاں مصائب پڑھ سکتے ہیں, نہ ہم برداشت کر سکتے. حسین جانتا ہے کہ کون گیا ہے, کتنا اضطراب ہے امام حسین کو. پانی بھرا, مشکیزہ, امام حضرت عباس چلنا شروع کیا. بچوں کی آوازیں کانوں تک ہیں. حضرت عباس کو بھی یہ پروردگار, مقاتل میں بعض کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے خدا سے دعا کی, پروردگار میں نے بچوں سے وعدہ کیا یہ پانی خیموں میں پہنچ جائے. چلے, حملے کیے. کہتے ہیں اتنے تیر آئے حضرت عباس کی کمر پر مگر کوئی روک نہیں پا رہا عباس کو. دشمن نے وار کیا, دایاں ہاتھ مشکیزہ ادھر آیا, بایاں ہاتھ اپنے وجود میں مشکیزہ کو دبایا. کہتے اٹھ اٹھ کر دیکھتے تھے خیمے کتنی دور ہے. عزاداران محترم, تیر چلا جس نے امید عباس کو بکھیر دیا, مشکیزے پر لگا, پانی گرا. عباس کو اب امید نہیں, رخ موڑ لیا. نہ جانے کہاں سے تیر آئے, کہاں سے گرز آیا. آنکھ بند کی, لا الہ الا اللہ, آنکھ پر تیر نکلا. عباس زین سے زمین پر نہ جانے کیسے آئے نہیں پتا. یہ حسین جانتے ہیں جیسے ہی اپنے مولا کو آواز دی دشمن بھاگا. ارے نالا کرو, گریا کرو. حسین نے چیخا ہے ارے کہاں بھاگ رہے ہو میرے بھائی کو مار کر. امام حسین پہنچے. ارے ہاتھ بکھرے پڑے, پاؤں کٹے پڑے, اب کیا اٹھائے. آنکھوں کو صاف کیا, بھائی سے کلام ہوا, نہیں گیا خیموں میں. باوفا کا بدن وہی پڑا رہا. کسی نے کہا کوئی وجہ ہوگی, بس ایک وجہ, ارے بدن کے اتنے ٹکڑے تھے. ایک جملہ, ایک قبر حرم بنانے والا نیچے سرداب میں اترا, آیت اللہ کے ساتھ تھا, قبر کو دیکھتا تھا. قبر کیسی, آیت اللہ کے چہرے کو دیکھتا تھا. کہا کیا ہوا؟ کہا بھائی کہتے ہو حضرت عباس کا قد کتنا تھا. ارے قبر کو